حتى تسكنه ورزقه وتمتعه فيها طويلا اللهم أجل لوليك الفرج جعلنا الله من آوانك وأنصارك وشيتك إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا أرحم الراحمين ارحم علينا بحق سيدة النساء العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات سارے صاحبان مجلس ازادی قبولیت اور بانیان دے جملہ اموات دی مغفرت واسطے صلوات باواز بلند نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے دشمنت لعنت برائے تعجیل ظہور صاحب الزمان باواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی لا الہ الا هو المالک الحق المبین والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيتهم ومحبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وملعونين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات خداوند عالم بحق چہاردہ معصومین تمام شرفاء دی حاضری قبول فرمائے بانیان منتظمین معاونین و اللہ توفیقات خیر عطا فرمائے اللہ بانیان دے جملہ اموات دی مغفرت فرمائے اللہ جڑے آمین جوگے بھی نہیں رہے اللہ انہوں بھی صحت عطا فرمائے سرکار زمانہ دے ظہور تعجیل فرمائے امام دے قدمج کلمہ شہادت نصیب فرمائے حالات زمانہ جو تساں لوگوں دے سامنے ہیں اللہ میری قوم میں وحدت عطا فرمائے اللہ رب العزت بانیان دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے نیک مقاصد پورے فرمائے
موزی وباواں تو اللہ اہل ایمان نو محفوظ فرمائے. ایک صلوات آمین دی قبولیت واسطے سارے صاحبان پڑھ دے. اللہم صلی علی. انتہائی قابل احترام صاحبان ایمان، یقیناً ایک بہت بڑا تفصیلی خطاب قبلہ دا سماعت فرما چکے ہو. یقیناً ایک علمی پیاس واسطے بہت بہترین سرابی اللہ رب العزت علماء دا سایہ سلامت رکھے. تے اگر پسند فرماؤ تو چند میں ٹوٹے پھٹے الفاظ میں جناب دے گوش گزار کر کے خوشنودی خدا حاصل کی جائے. بہت مہربانی. ایک فرمان پڑھے خالق اکبر دا، اور ہمیشہ مجلس شروع ہوندی ہے عالم پڑھے، واعظ پڑھے، ذاکر پڑھے یا میں یا کوئی خادم پڑھے، ہمیشہ امام حسین دی مجلس دی ابتدا یا قرآن نل ہوندی یا 14 جو کسے دے فرمان نل ہوندی. امام حسین دی مجلس دے وچ قرآن ابتدان اور معصوم دا فرمان پڑھ کے اس ممبر تو اعلان ہوندے جو کائنات واحد مذہب حسین ابن علی دے، جس دی بنیاد ذاتی گھڑیوں یا روایتہ نہیں بلکہ جس دی بنیاد یا قرآن ہے یا معصوم دا فرمان. جزاک اللہ، مہربانی، جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. ہر شے تو بغیر شیعہ دا گزارا ہو سکتا ہے. محسوس نہ فرماؤ تو ربائی جھاٹک نہ پڑی جاوے، شیعہ مذہب بچ سکتا ہے. دوڑا نہ پڑیا ونجے، قصیدہ نہ پڑیا ونجے، وہ لمحی ہاں نہ کیتی ونجے، مذہب بچ سکتا ہے. مذہب نہیں بچتا جب تک قرآن نہ پڑھیا جائے، معصوم دا فرمان نہ پڑھیا جائے. اس واسطے مذہب دیاں دیواراں دا نام ہے قرآن اور معصومین علیہم السلام دے فرمان. تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ جی. محبت ہے تو میں تقریر دی معروضات پیش کر دینا. اللہ رب العزت دا ارشاد قرآن حکیم چوں تلاوت کیتے رحمان فرمیندے یا ایھا الذین آمنو. اگر ادا ممبر دی زبان تے ترجمہ کیتا جائے تو یہی بن دے اے علی کی ولا رکھنے والو، اے علی نال محبت کرن والو. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. سب تو پہلے تو اے ڈیسائیڈ کرو بھئی صاحبان ایمان ہیں کون. اگلی گل تو انہاں واسطے نا جڑے صاحبان ایمان حسن. صاحب ظاہر ہے لاہوری وہ صدا سکتا ہے جڑا لاہور دا ہوئے، پسروری وہ صدا سکتا ہے جڑا پسرور دا ہوئے، تو ایمان والا بھی وہ صدا سکتا ہے جس دا تعلق کل ایمان نہ ہوئے. تو بڑے واضح لفظ ہیں شیعہ سنی متفق علیہ احادیث موجود ہیں. سرور دو عالم نے بارہا فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا نفاق. یا علی تیری محبت ہی ایمان ہے، تیرے نال بغض رکھنا نفاق ہے. تو لہٰذا ہن ترجمہ میں ٹھیک ہی کر سکتا، اے علی والو کرو کیا، اتقوا اللہ. علی والے تو ہو گئے نا، کام ترائے کرنے. پہلا کام ہے علی والا پڑھنا. او ماشاءاللہ سچے یا کوڑے جی میں بھی ہے اسی بنے ہوئے ہیں. اے علی والو اگاں کے کرو، اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ. وہ متقی دا لفظ سن دے ونجن مومن ڈر ویندن بھی ہن اتو کوئی نماز آئی. حالانکہ متقی دا لفظ اتنا آسان ہے. متقی نہ بندیاں گزارا ہو ویندا نا تو میں تو چھٹی دیواں چاہ. جس طرح علی دی ولایت واجب ہے انہیں متقی بننا بھی واجب ہے. بہت مہربانی. جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، انہیں تقوی بھی واجب ہے چونکہ نص قرآنی ہے.
متقی انہاں دے دور دے دی گل ہے ساڈی کوئی چلو ہوں ہونا سان چھوڑ دیوائیں توجہ رکھے ہے جی وہ جتنی سوچاں اتنی باتاں سرکار متقی ہونا کون ہے بڑے موٹی تے ڈھیٹ جی پنجابی دا ترجمہ کر کے تاکہ ہر مومن نو سمجھ آ جائے متقی کوئی زیادہ لمبی عربی فارسی نہیں سیکھنی پوندی متقی دا مطلب ہوندہ ہے جیڑی جیڑی شے اللہ واجب کیتی ہے اس نو چھوڑے نہیں مہربانی بھائی مہربانی اور جیڑی جیڑی شے اللہ حرام کیتی ہے او دے نیڑے نہ جاوے اے متقی بنے گا اے دا امام المتقین ہو بہت مہربانی جزاک اللہ بھلا انہیں جی اس ویلے تو بندے تھک جاندے تو تہاڈا پیار ہے محبت ہے خدا بندے عالم تانوں سلامت رکھے متقی ہوندے حرام تو بچے تے واجب نو چھوڑے نہیں وہ ہوندے متقی اچھا متقی مثلا میں زد کر وینا تسی تو متقی ہو ہن جویں اج کل ساڈے دور چلے ہوئے ہر بندہ ہی مجتہد تے فقیہ بنیا ہوا میں آکڑ جانا میں اللہ میں متقی نہ بندا اللہ دے نہ بن تے جڑا اے دا نقصان ہونا ہے او تو ہی بھگتنا ہے اللہ میرا کیڑا نقصان اسی رحمان دے ہدل للمتقین متقین نہ بن سے میرا قرآن تیری ہدایت نہ کر سے تھوڑے یہ جگہ ہے اللہ تنہوں سلامت رکھے متقی نہ بن سے قرآن تیرا ہادی نہ ہو سی اچھا میرا اللہ اور کیا نقصان ہو سی رحمان قرآن فرما رہے انما یتقبل اللہ من المتقین قرآن آدھے لاکھ عمل کر لے متقی نہ بن سے میں تیرا کوئی عمل قبول نہ کر سکتا تیسرا نقصان جڑا ناقابل تلافی ہے رحمان فرما رہے ازلفت الجنت للمتقین وہ مفت جنت دیاں ٹکٹاں جیبانج گھت کے خوش ہون والا رحمان پہ فرمیندے جنت دے سونے محل میں سجائی اس وستن جڑا متقی ہو سی یہ دا مطلب ہے کتنا بڑا نقصان ہے اگر اسی متقی نہ بنی قرآن ہادی نہیں بندا اللہ ساڑے عمل قبول نہیں کردا جنت ونجن واسطے تقوی شرط ہے جنت نہیں جا سکتے اور چوتھا جڑا وڈا نقصان جڑا پیر گڈو شاہری تو متوجہ فرمایا کہ اذان سن دے ہو کم از کم 3 ٹائم تو سن دے ہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین جی میں قرآن تقوی تو بغیر ہادی نہیں انہیں میرا مولا مرشد علی اس دا امام نہ بڑھ سی جڑا متقی نہ بڑھ سی تو لہذا تقوی اتنا ضروری ہے ہونے دور قسم بخدا اتنا اوکھا ہے سوشل میڈیا ڈھیر سارے پنجرے ایک انسان تے لگے ہوئے اللہ دا حساب تے پیچھے پہ ہو سی اتنے بندے ایک دوے دا حساب کر رہے ہیں اوکھا جے دور ہے اور اسے واسطے میرے رسول فرمایا خیر القرن کرنی سب تو بہترین زمانہ میں محمد ہے میرے تو زمانہ جتنا دور ہو سی اتنا بدترین ہو سی ہن جڑے چٹی داڑھی والے بیٹھے ہو بزرگ اج اولاداں دے کرتوت ویکھ کے انہاں نوں دسیندے نے بھئی ساڈا ویلا بڑا چنگا تے تساں مینوں دسو بھئی تانوں تواڈے بابے نہ نہ تے بھئی تواڈے نالوں ساڈا ویلا بڑا چنگا انہاں نوں انہاں دے دادیاں دیاں نہیں ساڈا ویلا بڑا چنگا اے پاک پیغمبر تک سلسلہ ویندا ہے سب تو چنگا زمانہ میرے رسول دے اور اس تو زمانہ جتنا دور ہوئے اتنا بدترین ہوئے میں آج کچھ گلنا اس دور دے بارے تھوڑے نال کرنی ہیں کوئی گل نہیں بول اگے بڑا لیا نے کوئی بشک بچا لے ہو پچھلے واسطے میں واللہ کوئی خواہش نہیں رکھتا حق دی تائید کرے سو تو دونوں ثواب لفظی ورنہ مجلس جڑی امام حسین علیہ السلام دی ہو دے کوئی شرعی شرط نہیں ہے بولنا شریعت نہیں ہے کہ نہ بولے سو تے قبر اچ نہ بولے سو ہاں ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ علماء دا پروگرام آئی صبح تو سنن لگے ہو بولن نالوں مجلس نو سمجھنا زیادہ ضروری ہے
بندہ سارا دیں بوے تے نماشی بال چ پوچھے ابا کے سونا ہے ابے نے پتہ ہوئے جو میں کے سونا ہے. بہت مہربانی. ممبر مسجد نبوی تے میرے رسول نے اس زمانے دیاں کچھ خبراں دتیاں کی ہو جائے زمانہ ہو سی اے ذرا وکھیا ہے میرے رسول دیاں گلاں تے پھر زمانے دے حالات. پاک پیغمبر فرمائے یا سیاتی علی امتی زمان میری امت دے ہوتے کی ہو جائے وقت آسی لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان. میری امت ہی ہو جائے ٹائم آسی جو عبادت صرف ماہ رمضان اچ کرے سن. چلو سر چہلے آئے رمضان آیا مسیتاں بھری گئیں صبح و شام رش. عید دی نماز ختم ہوئی مسجداں ویران. یہ زمانہ آ چکا جی اے پچھلا مہینہ گزارنے آئے. یعنی اللہ دی عبادت واسطے بھی ایکو مہینہ خاص ہو سی صرف ماہ رمضان. رمضان مکسی تو عبادت گئی. اور اگلی بات جڑی جناب تک آج میسج رسول خدا دا پہنچاونے سید الانبیاء فرما رہے ہیں لا یکرمون العلماء الا بالثوب الحسن. بندے اس زمانے دے عالم اسے نو سمجھے سن جے دے کپڑے چنگے ہو سن. ہوندہ پیا جی تھوڑی جی تائید فرما دے عالم ہی اس نو سمجھے سن. دین دا مسئلہ ہی اس کو پوچھن جے دے کپڑے چنگے ہو سن. سادہ بندے دے لوگ مذاق بنائی سن. عالم دا معیار ہو سی گڈی جتی کپڑا او دے علم نو کوئی نہ ویک سی. یہ تھوڑی حیرانگی میرا خیال ہے توجہ دی دلیل ہے. سیدہ دا پاک بابا فرمائیں دے اس زمانے جو علماء چنگے کپڑیاں تو پہچانے جا سے لا یقرؤون القرآن ولا یسمعون القرآن الا بصوت حسن. اللہ دا قرآن کوئی نہ سنسی جے تائیں سریلی آواز نہ ہو. قرآن پڑھ سن تو سر واسطے قرآن بندے سن سن تو سر دی چس واسطے اللہ دے طرفوں ہدایت واسطے کوئی نہ سن. مردہ ہو گئے ہیں بھائیا اللہ دی قسم ہے منو نہ منو جڑے ساڑھے حالات ہو چکے ہیں آرٹیفیشل جے اسی مومن ساڑھی روح نال تشیع دا کوئی تعلق نہیں رہا. تو میں بار بار تو خدمت اپیل کر رہا ہوں خدا را رحم کرو اس آرٹیفیشل زمانے تو نکلو. اس فیس بک تے واٹس اپ والی شیعت تو بچ کے نہج البلاغہ والی شیعت رائج فیس بک جڑی اللہ نو شے وکھاون والی آئی تو بندیاں نو پیا وکھائینا ہے. تھک گئے ہو تے بھامیں نہ تھکے میں جھٹ پڑھنا نہیں آلی متا آنکھوں پہ چپ کی تھی تو مولوی صاحب چھٹ دے سکتے یا اس زمانے بابا جی بہت مہربانی بہت مہربانی جزاک اللہ شاہ صاحب. اللہ ایسے ماحول پیدا کرے غور و فکر ہوئے میری قوم دے جوان سمجھن کہ سادہ فریضہ کیا ہے. اس زمانے دے لوگ قرآن پڑھ سن بھی تو سر واسطے سن سن بھی تو سریلی آواز نال. اللہ اکبر. فرمایا لا حیا نسائہم ولا صبر لفقرائہم ولا سخا لاغنیائہم. اس زمانے دیاں عورتاں دی اکھی جو حیا مک ویسی ویکھ رہے ہو کسے بندے محسوس ہی نہیں کرتا. آج زمانہ ویکھ لو اماں بابا جوان دھیاں پتر رل کے بے کے غیر محرم ویکھ رہے پتہ ہی کوئی نہیں. ابا خوش ہے پتراں تے دھیاں نو بیٹھا دے فلانا چینل لا ماں پیا دیے فلانا انڈیا دا فلانا ڈرامہ لا جن اکھیے حیا بھی اللہ ختم کر دے سی. اس زمانے دے اور سچی بات نے جڑے موبائلاں دے تماشے لگے ہوئے
غیر محرم ویکھنا موبائل تے بھی حرام ہے، غیر محرم نال گفتگو کرنا بھی حرام ہے، بھاویں واٹس ایپ ہوئے تے بھاویں موبائل ہوئے، ہر صورت غیر محرم نال گفتگو کرنا حرام ہے۔ اور یہ چیزیں جڑیاں مستورات دیاں اکھی جو حیا مکا گئی۔ فرمایا وَلَا صَبْرَ لِفُقَرَائِهِمْ، اس زمانے دے غریب فقیر صبر نہ کر سن، واہ ویلے اللہ میرا اون کل زمین ہے اون کل پیسے میں بھکھا، یہ تیری کیسی عدالت ہے؟ لوگ خدا دی عدالت تے شک کرن لگ پوسے۔ وَلَا سَخَا لِأَغْنِيَائِهِمْ، اس زمانے دے امیر بینک بھرے ہوئے ہو سن، اور بوریاں دے پیسے دیاں بھری ہوئی ہو سن، ولیٹ ولیٹ کے کٹھا کر سن، لیکن نہ زکاة نہ خمس نہ صدقات نہ بھیڑا بھراواں دے حقوق۔ استاد العلماء پہ فرمیندے ہوندے آئین اکثر کہ جڑے بندے کل مال ڈھیرے تے بھرا بیمار اس، بھرا دے بچے غریب اس، اے رج رج روٹی کھاندے، بھرا دے بچے بھکھے سمدس، او آدھیاں ایسے ترکے تے لانت جڑے بھرا دے خرچ نہ بس اسے رزق دلا۔ معاف کرے میں آج تھوڑا جی ہوئی تقریر تو نہ سنا منی، وہ زمانہ ہو جا اسی لا یعقنون بالقلیل ولا یشبعون بالکثیر، تھوڑا رزق ہو سی تا بندے راضی نہ ہو سن، جو زیادہ ہو سی تا پیٹ نہ بھری سی، تھوڑا ہے تائیں روندے ودن، زیادہ ہے تاں بھی رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے بڑی کام دیاں گلاں نے جو دھیان کرو، فرمایا اس زمانے دے لوگ کیا ہو سن، ہمتہم بطونہم، انہاں دی 24 گھنٹے کوشش صرف پیٹ پوجا ہو سی، اپنے ٹکر واسطے چپارا صبح تو شام بجدے رہ سن، دینہم دراہمہم، اس زمانے دے لوگاں دا دین انہاں دے پیسے ہو سن، انہاں دے درہم و دینار انہاں دا دین ہو سی، نساؤہم قبلتہم، اس زمانے دے لوگاں دیاں بیویاں انہاں دا خانہ کعبہ ہو سن۔ ماشاءاللہ ہن کچھ ہلے جلے ہو، قبلہ سی آجو بسم بیٹھے ہو جی، اماں بیمار ہے پیسے کوئی نہیں، ابا دوائی تو، اللہ اکبر یا رسول اللہ، جزاک اللہ، بہت مہربانی کی اللہ، جزاکم اللہ، خداوند عالم علماء نو سلامت رکھے۔ پہنچ رہے ہیں میسج جی؟ اس زمانے دے حالات کے ہو سن، بندے دی ساری کوشش ہوتا پیٹ ہو سی، اور ماشاءاللہ تسی میرے تو بہتر جان دے، دینہم دراہمہم، انہاں دا دین انہاں دے پیسے انہاں دی دولت وہی دین ہے، نساؤہم قبلتہم، ایک بڑی مثال ہے رسول خدا دی، سوچن والے مڑ ہر گل غور کریں دن نا، قبلہ دا مطلب ہی ہوندہ نا طواف ہوندہ ہے خانہ کعبہ دے باہر، کیوں مثال دے؟ اماں بیمار ہے نہیں پوچھنا، پیسے کوئی نہیں، تنخواہی تھوڑی ہے جی، گزارے ہی نہیں ہوندہ، ابا بیمار ہے سال بعد ایک جتی دے ایک سوٹ لے دے ونا تائیں موت پہ پوندی ہے، روز منڈی پہ ہوندہ ہے پچھ دا کھلوندہ ہے بیگم اور کائشہ چاہی دی ہے، جس دی اماں دی دوائی ہوم منسٹر دے 10 خط تو بغیر نہیں آندی، او بیوی دا پجاری ہے، رب دے دین دا پجاری نہیں ہے۔ او خدا را رحم فرماؤ، اللہ تنو سلامت رکھے، بیوی دی اطاعت جہنم تو بچن دی ڈھال نہیں ہے، محمد و آل محمد دی اطاعت تو بعد والدین دی اطاعت جہنم تو بچا سکتا۔
اور فرمایا اس زمانے دے سب کچھ بندیاں دا انہاں دیاں بیویاں اس کچھ بندے کاوڑے بیٹھے ہیں اللہ پاک بھائی تساں بچے ہوئے ہو سو میں تو انہوں گال نہیں پیا کردا جو پیغمبر سارے زمانے دی کی دی پتہ نہیں ہو سرگو دے بندے ہو سن منڈی دے نہ ہو سن میں تو حدیث سنائی ایک سلوات پڑھ دیو بلند آواز جزاک اللہ اللہ پاک بھائی تو انہوں سلامت رکھے جی وہ زمانہ ایسا ہو سی حالات ہیں دے حسن لوگاں دی ساری ہمت پیٹ لوگاں دا دین پیسہ لوگاں دا قبلہ انہاں دیا بیویاں سرور دو عالم فرمیندے نے ایسے حالات جو سی کیا یحبون الخمسہ وینسون الخمسہ بندے پانچ چیزاں نال پیار کر سن پانچ چیزاں نو بھلا دے سن یحبون الدنیا وینسون الآخرہ اس زمانے دے لوگ دنیا نال محبت کرے سن آخرت نو بھلا دے سن اتنے وہی ہو رہا ہے نا جڑا نقد لبے جی ادھار کون کرے پتہ نہیں کل کے ہو سی دھیان کرے اللہ واسطے اے فرزند رسول شب عاشور عمر ابن سعد ملعون وکھرا بلا کے اس بدبخت نو خطاب فرما کے پوچھیا تو نہیں جاندہ میں کون ہاں کیا تو میرے فضائل تو واقف نہیں تین نہیں پتا میں نواز رسول ہوں سارے فضائل مولا نے گنائے اتھو تک دس دیتا کہ تینوں کیا میری محبت تو بغیر جنت لب سکتی ہے اور یہ بدماش من گیا ایسا کہ جی نہیں لب سکتی تو وجہ کے بنی کیوں مارن آئے آدھا جی رہ دی جاگیر دا لالچ اس بدماش بھی ہو آکھیا اے تیری جنت ادھارے رہ دی جاگیر نقد ہے جی بہتر ہے صرف نقد تے نہ لگے رہو آخرت دا سامان بھی کر لیو تے جڑے کچھ اولاداں دی تربیت کیتی ویندے ہو لکھاں لکھاں دے موبائل دتی ویندے ہو تے نماز نے سکھائی خدا دی قسم ہے اے صرف تصویر پچھو گھل سکتے ابا جی کا آخری دیدار انہا کچھ نہیں کرنا واسطہ خدا دا نے اپنے واجبات آپ پہ پورے کر لیو خدا شاہد ہے میں ویدنے پہ حالات او بھائی جیڑے جیندے ماں پیو دی گل نہیں سن دے او موئے دے واجبات کی تو پورے کر اے بھی خوش ودن جی بچے ساڑھے مصروف ہیں نہ گھر تنگ کر دیں وہ مصروف نہیں وہ تباہ پہ ہوندے نے وہ تیری آخرت بھی تباہ پہ کر دیں علماء بیٹھن میں تے طالب علمان دا بھی خادمہ قیامت دے میدان کتنے ہی ہو جائے عمل اماں تے ابے دے کھاتے جو لکھے ہوئے حسن جڑے انہاں کیتے ہی نہیں اور چیخو پکار کر کے اکسن مالک یہ تو ساں کیتے ہی کوئی نہ آواز توحید آسی تیری اولاد کیتے ہیں تو تربیت کر سکتا ہوں تو جان کے نہ کیتی اور بہتر ہی ہوندہ ہے اپنی ذمہ داریاں آپ پہ پوریاں کر جائیں گھبرائے تو نہیں بیٹھے اللہ اکبر ایک بندہ آیا کھجوراں دی ٹوکری بھر کے شاہ جی پاک پیغمبر کو لو یا رسول اللہ اے کھجوراں دی ٹوکری غریباں ونڈ چھوڑو میرے ابے دے سال ثواب واسطے میرے رسول نے وچو ایک کھجور چاہی اور او دے بھی دو حصے کیتے فرمایا اگر ادھی کھجور مرن والا اپنی زندگی اپنی آخرت واسطے خرچ کردہ اس ٹوکرے نالو کئی درجے افضل بسم اللہ ازاؤ جوارے ٹھیک ہے نہیں ساتھ دے رہے نہیں صحت ہے ٹھیک ہیں بہتر ہے اپنے واجبات آپ پورے کر لیں اپنی نمازیں آپ پہ پڑھ لیں اپنے روزے آپ رکھ لیں یا تربیت اولاد پھر ایسی کر کہ تینوں مرن تو بعد یقین ہوئے جے کوئی میری حالت بیماری دیا نمازیں رہی ہوئی ہیں تو میرے بچے پڑھ چھوڑے سن وہ تاں پڑھ سن جو انہوں تعلیم آل محمد دے سن بہت مہربانی اللہ تعالیٰ دے رحمت فرمائے فرمایا وہ زمانہ ہی ہو جائے سی بندے
دنیا آباد کر لے سن آخرت بلا دے سن نقد سودے کرے سن ادھار تے یقین بھی نہ رسن اللہ اکبر پھر فرمایا یحبون المال وینسون الحساب اس زمانے دے بندے مال نال بڑا پیار کرے سن لیکن ان دا حساب بھول جا سن اے نہ کوئی ویکسی مال ڈھیر ہون تے خوش ہو سن اے نہ ویکسن جو حلال ہے یا حرام ہے بس کٹھا کیتی آؤ وہ دے حلال اور حرام ہون تے کسے دا دھیان بھی کوئی نہ ہو سن آج میری مجلس تے چوپ والی نے ہاں مت کوئی امید ہے بیٹھے ہو جو پیچھو سو دی اٹھے ہونے کل آئی نے میں توجہ اللہ تو صاحب محبت ہے نا تو جی جڑے نبی پاک دی تقریر نال محبت کر رہے ہو میری ذات نال تو نہیں کر رہے اے سید الانبیاء نے مسجد نبوی ہے اپنی امت دے حالات دسے دنیا بھلا دے سن دنیا نال پیار کر سن آخرت بھلا دے سن مال نال محبت کر سن حساب کرنا بھلا دے سن تیسرا جملہ میرے رسول فرمایا یحبون القصور وینسون القبور اس زمانے دے بندے اپنے محلات نال ماڑیاں نال کوٹھیاں نال بنگلیاں نال بڑا پیار کر سن پر اپنی قبراں نو بھلا دے سن انہوں نے محل یاد ہو سن قبر بھول جا سن وہی ہو رہے ہیں سریے کدوں منگائے جا رہے ہیں پکیاں ٹائلاں پشاور جو منگائیاں جا رہی ہیں ایسے انتظام سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں بہت مہربانی اللہ پاک جی میں سمیت متوجہ ہون دی توفیق دے وے بندے اپنے محل یاد رکھ سن قبریں بلا دے سن اگلا جملہ فرمایا یحبون النساء وینسون الحور عورتاں نال محبت کرے سن اللہ دیاں بنائی ہوئیاں پاک حوراں نو بھلا دے سن اے جھٹ ایک بے حیائی کرن نو یاد رکھ سن او جنت وچ اللہ دیاں پاکیزہ حوراں بنائی ہوئیاں بھلا دے سن پنجویں بات پچھلی چارے یاد ہیں یہ لگیاں گئی ہیں دنیا نال محبت آخرت بھول ویسی مال نال محبت حساب بھول ویسی اللہ اکبر اب بنگلیاں نال محبت قبراں بھول ویسی پھر فرمایا اس زمانہ عجیب ہو سی عورتاں نال محبت حوراں بھول ویسن یحبون النفس وینسون الرب اس زمانے دے لوگ ایڈے بدبخت ہو سن کہ اپنا آپ یاد راسی اپنا رب بھول جاسی ٹکر یاد ہے ٹکر دیون والا بھول گئے جوانی تے مان ہیں جوانی دیون والا بھول گئے اپنی عزت تے گھمنڈ ہے عز من تشاء و تذل من تشاء اس دا مصداق رحمان بھول گئے چپ رویا ہے گل اگلی بون ڈاٹی نے سنی چپ پہ چاہی دیئے سمجھ بھی تاں ہوندی نے پاک پیغمبر فرمایا جاتا معاشرہ ماحول میری امت دا اتھو تک اپڑ جاسی اللہ دی طرف اترائے عذاب میری امت تے مسلط ہو سن خوش ودے ہیں نا بیٹھکاں تے بیٹھے ہیں جی اسی نبی دی امت آئیں ساتھ کے عذاب آمنے ایسا کوئی حود دی امت آئیں اے سنو اپنے نبی دا فرمان تے تقریر سرور دو عالم فرمیدن خدا دی طرفوں عذاب آ جاس ترے عذاب آسن پہلا عذاب یرفع اللہ البرکت فی اموالہم اس زمانے دی میری امت دے مال دے وچو خدا برکت اٹھا لے لکھ لکھ تنخواہ ہے اگلی پہلی تائیں ادھار شروع ہویا بتا ہوں
پچھو کو ہوندا تو میں تھوڑی جان چھاڑ دیں حالے تھی اپنے کوئی نہیں، میں تھوڑی طبیعت دا بہوں احساس، لیکن تقریر ہے طالب علم دی تو مڑی ہو جائی ہوندی ہے۔ اس زمانے دا عذاب ہو سی جس نو اسی عذاب سمجھ ہی نہیں رہے۔ بھئی پرانے بزرگ بیٹھے ہو، یہ زمینہ ہیں اسے لے بھی، یہ خاندان آئیں، سارا کچھ ہی ہو آئی 24 گھنٹے ہی ٹائم ہوندہ، پچھلے کو 48 گھنٹے تا نہیں، لیکن اسے لے مالا برکت ہے، تھوڑا ہوندہ ہی پورا ہو جاندہ ہی۔ ہن گھر دے دا بندے کرن والے پھر بھی نہیں پورا ہوندہ۔ یہ اللہ دی طرفوں عذاب ہے کہ مال دے وچوں خدا برکت اٹھا لے سی۔ دوسرا عذاب، یسلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، جدہ یہ حالات ہو ویسے نا، غیرت دے جنازے نکل ویسے نا، عورتوں دے حیا مک ویسے نا، دھیاں دے رلے اماں تے ابا بہ کے راتی ننگے ڈرامے ویکسن، اس زمانے خدا دی طرفوں کیڑا عذاب آسی۔ اللہ ایک ظالم، اللہ ایک فاسق، اللہ ایک بدماش حکمران انہاں لوگاں تے مسلط کر سکتا، جڑا انہاں دے حقوق دا خائن ہو سی، او دی ریت بن کے انہاں نو رانا پوسی۔ بھئی میں ایک حدیث پڑھ رہا، میں کوئی کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ سزا مل رہی ہے رسول اللہ دی امت نو کہ عادل حکمران ختم ہو جائے۔ اور تیسرا عذاب جڑا سب تو سخت ہے اور بڑا ڈر لگتا ہے، فرمایا یخرجون من الدنیا بغیر ایمان۔ او بھائی کیڑی شے تے ناز آئی، اہل بیت دی محبت ہے نا، جو قبر وچ لے ویساں تے بچ ویساں، معاشرے وچ لے ویساں تے بچ ویساں، ایمان لے جاساں تے بچ ویساں۔ تیرا رسول فرما رہے ہیں اس زمانے اکثر بندے مرسن تا ایمان ہو سی کوئی۔ آؤ قبلہ شراج سے بسم اللہ، آلن و سالن مرحبا۔ برادر معظم بزرگوار قبلہ شرازی صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ جی میں آتے ہو انہیں کر لیں، اتھائیں چھوڑ دینا، وگرنہ اے زمانے دے حالات، اس زمانے دیا سزائیں سارے تک پہنچ گئی ہیں۔ اس زمانے دی بندیاں دی موت اکثر بے ایمانی تے ہو سی۔ او بھائی قبر بچنا تا تاں ہے جے قبر محبت اہل بیت گئی تا۔ سرور دو عالم فرما رہے ہیں جدہ ایڈی لوگاں دے وچ بے حیائی ہو سی، عورتاں دا حیا مک جاسی، فقیران دا صبر مک جاسی، سخیاں دی سخاوت مک جاسی۔ فرمایا اس زمانے جڑی موت آسی، یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، اس زمانے بغیر ایمان دے لوگ دنیا تو اٹھا لے بیس۔ یہ اس واسطے میں جناب نے سنائی ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وہ بے ایمانی ہے مرن آلے کی تائیں ایسا نہ ہو بھی ہے، وہ سرٹیفکیٹ تک کوئی نہیں ملے ہوئے سانو بھئی تسی بخشے ہوئے ہو، انہیں لئی ودے ہیں آپ پہ پچھو ملے ہوئے کوئی نہیں۔ بھائی یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون فی یوم القیامہ، گارنٹی تو ہے نا، لیکن انہاں دی ہے نا جڑے علی دے شیعہ ہے نا، ہر بندہ اپنے گریبان نے جھاگ کے ویکھے کھا، میں شیعہ علی دا، جس تو محلہ تنگ ہے، جس تو پورا شہر تنگ ہے، بشالہ ہے بندہ تا نہ ہوندہ۔ میں مخدی مقامہ میں ساری تقریر ایک جملے بند پہ کردا، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا صداوے علی دا، روزہ نہیں رکھتا صداوے علی دا، زکوٰۃ نہیں دیندا صداوے علی دا،
سادات بکھی بھئی مردی ہے خمس پچا ونجے صداوے علی دا اخلاق تو آری ہوئے بیر سردار پہ صدیندہ ہوئے تے ویڑج بال دعا بیٹھے منگتے ہیں انشاءاللہ سردار گھر نہ آوے ایو جیا بندہ بنو امیہ دا غلام ہو سکتا ہے علی دا غلام نہیں ہو سکتا یا وہ کردار دا نام شیعت ہے اچھا موٹھی اور تھوڑا جا بس یار بڑی مہربان جی ہاں وہ بھی میرے تو بزرگ ہیں یہ بھی بزرگ ہیں اور انہوں بھی قوم دی صحیح خدمت دا حق ادا کیتا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ صحیح خدمت دا حق ادا کر سکتے تو وچالے جو حکومتی مسکین چلو وہ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ توڑے تک پہنچا انہوں دی مہربانی ہے کہ وہ اتنی محبت کر دیں بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آیت دے 2 ٹکڑے مکمل ہو گئے ایک ٹکڑا باقی اللہ میرا کامیاب ہو ویسا ہے علی والے بھی بن جاویے متقی بھی بن جاویے اللہ فرمائے دے نہیں ایک کام اور کرنا پوسیا میرا اللہ کے کرنا فرمایا کوڑیاں نو چھڑ دے تے سچیاں دا دامن پکڑ سچیاں دے نال رل جا سچیاں دی سنگت بنا لا کامیاب ہو جا وہ ہون اس دور دے وچ ماشاءاللہ سچے ڈھونڈنے کوئی ایڈے اوکھے نہیں کوڑے لب لے تو سچے آپ پہ تو لب جا ہر شاید ہی کوئی نہ کوئی زد ہوندی ہے نا دیں ہے تو رات دا پتہ لگتا ہے رات ہوئے تو دیں دی قیمت دا پتہ لگتا ہے کدھا ہی کوڑا لب لے ہو جے دی او مخالفت کرسی ہو سچا ہو سی میرا خیال ہے بہت اتو بھائی نہ ٹپتا چلو آؤ اللہ پاک نے بھی قرآن دی آیات خود اپنی تفسیر آپ کر دیا مبالہ 24 ذی الحج اللہ نے ایک میدان کچھ سچے وکھائے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ فرمایا ہو جاؤ سچوں کے ساتھ وہ سچے کیسے ایسے سچے کہ اس میدان ویسن ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین او کنا کوڑے نال کرسن مبالہ جیڑے انہاں دے مقابلے جو سن او کوڑے ہو سن جنہاں دے مقابلے جو کوڑے آئے او سچے ہو سن مبالہ نہیں پڑھنا بس 1-2 جملے تاکہ آیت مکمل ہو جائے 23 ذی الحج نو رات نو آیت نازل ہوئی ہے اس تو پہلے بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے وہ آندے رہے نصارہ دے عیسائی نجران دے وہ آئے تھے انہاں آگے پیغمبر کو باپو بڑے اوکھے سوال کی تھے ایک تو بلکہ بڑا جھٹکٹ یا بھی صحیح او سا کہ صحیح ہے دسو حضرت یوسف دے والد دا نام کیا ہے فرمایا حضرت یعقوب فرمایا حضرت موسیٰ دے والد صاحب دا کے نام فرمایا حضرت عمران تو آڑے والد محترم دا کیا نام ہے فرمایا حضرت عبداللہ اچھا جی میں اے دسے نے اے بھی دسو حضرت عیسیٰ دے والد دا کیا نام یار تو سی چوپ کر گئے ساڑھے رسول حالے بولنا ہے میرے پاک پیغمبر نے آسمان ڈٹھا مالک انہوں کے جواب دیں سارے نبیان دے باپ پوچھ دے آئے ہون عیسیٰ دا باپ پوچھ دیں تے آدھیں عیسیٰ حضرت اللہ دا بیٹے لہذا ہون میں کیا جواب دیں اللہ کے جواب دیتا مسئلہ عیسیٰ کمسل آدم انہوں آگ عیسیٰ دی مثال آدم دی ہے اگر عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں او خدا دا بیٹا ہے تا جس دی نہ ماں ہے نہ باپ ہے او دے بارے تو ادا کیا خیال اللہ اکبر اللہ اکبر یار بہرحال عیسائی بزد ہو گئے انہاں کہ جی اسی نہیں مندے زدہ مڑ علاج تو ہوندہ کوئی نہیں او بھامیں نجران دے نصارہ چکرن تے بھامیں کچھی دے ذاکر چکرن زد دا کیڑا علاج ہوندہ بہرحال اللہ تو آنے رحمت فرمائے خدا خوش رکھنے
اللہ میری قوم میں وحدت پیدا کرے جی وہ ضد کر کے انہوں نے کہا سی نہیں منیں دے جی میرا اللہ ہون انہوں نے کہ جواب دے ماں اللہ فرمایا انہوں نے آگ فقل تعالوا ابناءنا و ابناءکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین انہوں نے کل چوینوں تساں اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آواں تسی اپنی عورتاں لے آؤ میں اپنی عورتاں لے آواں اور نقن صاحب قبلہ اللہ مقام ہوئے تو بڑا پیارا ترجمہ کر دیں وانفسنا وانفسکم تم اپنے جیسے لے آؤ میں اپنے جیسے لاتا ہوں اتھے لڑنا ہے بھیڑنا ہے سوٹا ڈانگ نہیں ثم نبتہل اتھے جا کے کرنی ہے دعا تے بد دعا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اتھے مہلت نہیں موقع تے جیڑا کوڑا اسی ہو دے اتھے لعنت وس پوس اے مونوگرام ای موبائل دا ہون جناب راتی انتظار ہوندہ رہا بے اللہ جو عورتاں آکھیاں کلی تو نہ لے ویسی زہرا انفسنا آکھیا جمائی ڈھیر سارے لے جاسن ابنانا کوئی آدھا ہی اپنے بچے تو نعوذ باللہ رسول دے ہیں کوئی نہ اے ساڑھے لے جاسی امام فخر الدین رازی جئی شخصیت وہ آدھے صبح ہوئی 24 ذی الحج دی تے سب دے بنائے ہوئے پلان پیغمبر پامال کر دے کی ہویا فخارج محمد آخذ بید الحسن کھلا دروازہ میرے نبی دا اس رنگ نال بہ رہے جو انگلی نال حسن مجتبہ آئی سینے نال حسین ابن علی ہے اللہ اکبر انہاں دے پچھے جناب زہرا ہے وخلفها علی ابن ابی طالب اور جناب زہرا دے پچھے ابو طالب دا پتر علی ہے اس رنگ دے نال بہ رہا ہے اور یہ تک کنفرم ہے نا بزرگ بیٹھن علماء بیٹھن بجیڑے مولی صاحب یا مفسر صاحب مبالہ لکھیا ہے نا اس پائنتن پاک ہی لکھے بچے میں کوئی نہ جس مٹھو لکھیا ہی نہیں ہوتی تو بحث ہی نہیں تو جیڑے لکھیا ہے اس پانجی لکھے آئے تو آرے گواڑی بھیرے والے پیر کرم شاہ انہوں تھوڑی جی تبدیلی کی تھی ہے انہاں کیا جناب جڑا مبالج گئے انہا پاک پیغمبر علی مولا نو لے کے وہ انفسنا دی جاتے نہیں لے گئے وہ ابناءنا یعنی بیٹیاں دی لسٹج لے گئے چونکہ دامادن تے داماد بھی ایک بیٹا ہوتا ہے میں آکے کرم شاہ ساڑھا تو رولا ہی مکاہ چھوڑیا اسی شیعہ سنی ایک بیتے بکھی پہ کھلے کوئی یاد ہے 4 دھیاں تے کوئی یاد ہے 1 دھی جے داماد بیٹا ہوندہ ہے کوئی اور دھیاں ہن تا باقی داماد مبالج نظر نہیں اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ تو آنے درامت مہربانی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آباد رہو جی بہت مہربانی جی بستے رہو سلامت رہو جزاک اللہ راضی بیٹھے ہو جناب اچھا بڑا کمال جملے بس وہ پڑھ کے میں تھوڑا جے مصائب پڑھتا رات صاحب زہر اعلان جو آئی بے کل وینین عورتاں تے بیٹے تے نفوس سچے جانے اور ایڈا سچیاں دو میدان آئی نا بے علماء لکھ دیں حضرت سلیمان بھی اپیل کی تھی آئی سرکار میں نے اجازت دے ہو تے میں وہ جا صاف کر رہا ہوں جتھے کل پینتن پاک جامن ہے فرمایا نہیں تو سچا ضرور ہے پر اتھے نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے کوئی ماضی یہ جھوٹ بولے ہو یا ہوئی اور جس اس جامنا ہے جنہا ماضی اج بھی سچا حال اج بھی سچا مستقبل اج بھی سچا اے سچے ویکھ لو کوڑے تو انہوں آپ پہ دسی ویسی بس مک گئی میری پڑھائی راتی صاحب زہر حکم خدا آیا تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں وہ گھرن مدینہ وڈیرے 2
ساڑی زبان تو ہی ہوئی ہے نا وڈا او ہوندہ ہے جنہوں اللہ وڈیرا بنائے اتھے تو کوئی نہ گوندل تے رانجے تے فلانے بھئی جنہوں اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی او وڈیرے دو ہی گھر رہن ایک مولا علی دا گھر ہے ایک پاک نبی دا گھر ہے اللہ دیا نظریں وڈیرے ہی ہے یہاں ہون بندے گنو جو نبی دے ویڑے کتنے ہیں تے مولا علی دے گھر کتنے ہیں پاک پیغمبر دے گھر تقریباً اس ویلے 9 بیویاں با اختلاف روایات 9 بیویاں تے سرکار آپ دا تے مولا علی دے ویڑے 4 خود مولا علی پاک بی بی تے لولو والمرجان بھلا انہیں تھک گئے ہو میرے خیال یہ 4 ہی ہیں جناب ہون 24 ذی الحج دا سورج طلوع ہویا پاک پیغمبر اپنا ویڑا ویکھیا بے کتھو کیڑے نو اس تو لے جاواں تے کیڑے نو گھر چھوڑ ونجاں پھر علی دا ویڑا ویکھیا بے اتھو کیڑے نو گھر رہا ونجاں کیڑے نو مبالج لے جاواں ہن بندہ یو آیا ہی نہیں جدی ہن توجہ نہیں پاک پیغمبر نے اپنا ویڑا ویکھیا کوئی ایک بھی نہیں جنہوں نال لے کے ونجن ہا پھر علی دا گھر ڈٹھا کوئی ایک بھی نہیں جنہوں گھر چھوڑ کے ونجن واہ بھائی واہ مہربانی ہے بھائی اللہ تعالی سلامت آیت مبالہ دی تفسیر بن کے میدان مبالہ چ آ گئے نہ ہویا مبالہ انہاں دا پادری جڑا اچھی پہاڑی تے بیٹھا آئی اس پائنتن پاک نو آندیاں ویکھیا او بھاج کے لے آیا اسا کہ لا تباہلو خبردار سائیوں انہاں نال مبالہ نہ کریا میں اپنے علم نالی ہو جائیں ہستیاں ویکھ رہا اگر اس پہاڑی نو بھی حکم دے سن تو پہاڑی بھی اپنی جا چھڑ دے سن جاؤ جرمانہ دے دیو معافی مانگ لیو نہ کرو مبالہ اتنا مجمع ہے میرا سوال ہے آج کیڑی ہستی عیسائیاں نویں ڈٹھی ہے بسم اللہ اکبر جی شاہ صاحب بسم اللہ کرو پاک نبی نو بھی اگے ڈٹھو یانے جو روز آ کے مناظرہ کر دیا علی مولا بھی مسجد موجود ہوں دیا حسنین بھی زانو رسول تے موجود ہوں دیا آج کوئی نوی ہستی ہو جائے ڈٹھی علماء بیان کرے دیں آج پہلی واری زہرا بہر آئی اجرکم علی اللہ اللہ تو آدھے رحمت کرے شکریہ شاہ صاحب خدا بانیان دی محنت قبول فرمائے بھلا ہوئے عیسائیاں دا جنہ بطول نو آندہ ویک کے میدان چھوڑ دیتا اور کوئی او جا بھی آئی جتھے کئی گھنٹے کھڑی رہی آئی واہ بھائی واہ پوچھ دی رہی آئی حیا کرو میں محمد دی دھیا بعد از پیغمبر رسول اللہ دے گھر 2 ہی باعزت مستوراں ایک نبی دی تھی ایک علی دی تھی جتنیاں باعزت ہیں اتنیاں دکھی دنیا تو گئیاں جدے واسطے بابا کھڑا ہوندہ ہی او آپ کئی گھنٹے کھڑی رہی جدے ہتھاں تے بابا بوسے دیندہ پوری ذمہ داری نال اس ہاتھ تے لوگاں تازیانہ مارے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ شالا اپنے ان رو یار بسم اللہ کرنا دوئی بی بی ہائی مولا امیر دی دھی اور اے بی بی بڑی عزت دی مالک ہے اگرچہ اسمت دے درجے 14 جی لسٹج نہیں مگر محفوظ عن الخطا معصوم عن الخطا اتنی باعزت بی بی ہے یحییٰ معزنی صحابی ہے میرے مولا علی دا یاد ہے کنت فی المدینہ دل مدتاً طویلہ میں مدینہ کافی عرصہ رہا
اور میرا گھر اتھائی آئی جتھے گھر آئی علی دی وڈی دھی دا. سیدو معاف کرے آئے روایت میں پڑھتا پیا پوری ذمہ داری نال. آدھے میں 15 سال مدینے اس گھرج گزارن جڑا بالکل دیوار نال دیوار آئی جتھے راندی آئی میری سین. آدھے لا سمیت لہا صوتن، اس 15 سال میں اس ویڑے چکے مستور دی آواز نہیں سنا. واہ شرفا لوگو. لا ریت لہا شخصن، آدھے اس دروازے جو 15 سال میں کہنو آندیاں ویندیاں نہیں ڈٹھا. اپنے آپ سچیندہ اس پتہ نہیں میری سین کتھے راندی ہے. آدھے ایک دن علی دھیاں نو ملن آئے، مل کے باہر نکلے نے یا قدمہ دے ہاتھ لا کے دے مولا گل پچھاں یا پچھ آقا میری وڈی سین کتھے راندا. تساں چپ کر گئے ہو. علی کل پچھیس علی دی دھی دا. پچھن والا بھی بڑا وفادار صحابی آئی. لیما تسالو یا تو کیوں پوچھ دیں؟ مولا میری دھیاں جوان ہو گئیں. مولا پوچھ دا میں دھیاں نو بھیجاں سین کل درس شرم و حیا سکھنا، تعلیمات اہل بیت سکھنا. مولا پوچھے تو میں تاں ہیں اللہ کرے میں سارے ذہنت یہ دکھ پہنچا لواں. تساں بھی رنے ہو مگر صاحب خطاب آدھے علی جیڑا بہادر رہی روندا روندا خاک تے بہ گئے. یا یاد ہے مولا نہیں پوچھنا. فرمایا نہیں پوچھیا تو ٹھیک ہے لیکن الا تعلم ہی بنت البتول، تو جاندہ نہیں وہ زہرا دی دھی ہے. واہ بھائی واہ. تو دا آواز کی میں سن سکتا ہے جدی ماں دا جنازہ ہی آدھ رات لے اٹھیا. آفرین بھائی آفرین بھائی اجرکم علی اللہ. شالا دنیا دیا غمچ نہ روو. بڑی عزتاں دی ماں لکھائی. ارمان اسے گل دے بس یہ جملہ پڑھنا قبلہ نہ پہنچ دے تو میں تفصیلاً پڑھدا. اتنا ہی پڑھنا جس بی بی دا نال دیا ہمسایاں 15 سال آواز نہیں سنیا. کدی سوچیا نے وہ بی بی 80,000 بدماش بولی کی میں اس بھلا ہوئے سادات معاف کرے آئے. 80,000 بدماش صاحب ریاض نے لکھے. 80,000 بدماش. شام دے ظاہر ڈھیر سارے بیٹھے ہو سو ویکھا ہے وجہ تائیں اس ملعون دا تخت باقی ہے. اجے بھی بابا جی عمران پیر کٹھے آسے اسی شام 2-3 سال پہلے دی گل ہے. دربار یزید بنی امیہ دی مسجد ہجے بھی اس ملعون دا تخت ہے. ہجے بھی او جا کھڑی ہے جتھے 55 مستور ایک رسی قید کھڑی ہے. بس منظر بنا لو تو بہترین عزاداری بہترین رومن دا سامان. اس تخت دیاں 20 سیڑیاں بن دیاں. ویسو تو جا کے گن لوے آئے. آخری سیڑھی تے اے ملعون بیٹھائی. تیسری سیڑھی تے لولو والمرجان دے موتی دا سر. سید ماما سیدانیاں رنج نہ ہوئے آئے. 14 یا 15 قدم بندیاں جتھے بھیڑاں کھڑیاں رہیاں. اترائے نقشے جب بناؤ تو میں ایک عبادت دا جملہ آکھاں. امالی شیخ صدوق اترائے جملے موجود نے جڑے میں ہون پہ پڑھ دا. شیخ صدوق جے عالم ربانی نے لکھا ہے اس میں حیات دو میں ہاتھ مصروفن. ایک ہاتھ شراب دا جام آئی جی آزاداریں تو ساری زندگی اس لعنت دے نیڑے نہ جاویں. چوتھا امام تیری شفاعت بھی نہ کرسیں. ایک ہاتھ وے شراب دوجے ہاتھ وے خیزران دی چھڑی. اندو شراب پیندے دل دکھے معاف کرے. جڑی شراب بچ دی اس کسے جاتے جا بیٹھیں دا. واہ بھائی واہ اے حق کے سمجھن دا.
وہ شراب پیٹ گیا تھا ای آئی جڑی تیرے نانے حرام کی تھی آفرین آفرین جھالتیاں دے پردے ہونے یار حق ازاداری ادا کر بسم اللہ کر کسے جاتے بچی ہوئی شراب سٹینا سٹ کے آدھا ای آئی جڑی تیرے نانے حرام کی تھی بھلا ہونے یار حق ادا کیتے نے بالکل کتاب دے لفظ پڑھدا شیخ صاحب لکھ دن باریک جئی چھڑی آئی خیزران دی جڑی دوے ہتھے چاس اس دے نال رومال ہٹایا سر تو سامنے مظلوم دے دو لب ظاہر ہوئے یار ادب ہوندہ ہے اپنی جاتے پر روایت نہ چھپاؤ گناہ ہے چھڑی لامنا اور بات ہے چھڑی مارنا اور بات ہے سارے علماء لفظ ضرب لکھے ہے ضرب دا مطلب لامن نہیں ہوندہ ضرب دا مطلب مارن ہوندہ ہے اس بے حیا مظلوم دے لباں تے چھڑی ماری ہے مار کے 4 تانے دیتے جڑے شیعہ قبرہ تے نہیں بھلا سکتے پہلی چھڑی مار کیا دے حسین کدے گئے اکبر دو دی چھڑی مار کیا دے کدے گئے عباس جڑے ماتم ثواب سمجھ دے ہو وطری مار کیا دے بیعت کر لمیا بھینا بازار ناونی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اپنے انرو یار حق مجلس ادا کیتا نے چوتھی چھڑی مار کے آدھے میرے بدر علی ہوئے نا آج میرے اوہد علی ہوئے نا میں دسا میں انہاں دے بدلے علی دیاں دھیاں تو کی میں لے ہون کوئی سید ڈھیر بیٹھے ہو میں جاندہ فردن فردن معافی دے آئے اللہ دی قسم جلے چھڑیاں لگ دیاں رہیاں تُساں تا 1400 سال بعد سن کے روندے پے ہو انہاں بھیڑا دے جگر دا اندازہ لا ای تو چھڑی لگ دی آئی 55 گال تڑپ دا آدیان بھیڑا دا واسنیوں لگ دا آفرین آفرین اجرکم اہل اللہ شالا دنیا دیا غمج نہ رو بڑے حوصلے نال 2 لفظ پڑھن دے میں آئے کوئی سنی بھرا بیٹھا ہوئے میں اگلا لفظ وہ دیکھان پیا پڑھتا اسی صحابہ دا احترام کر دے ہیں مگر ایتھے وے کیڑا ظلم ہوئی عدل کر رکھی بد نہ کر اللہ دی میں نو قسم نے جلے کئی چھڑیاں لگیاں سامنے پیغمبر دا ایک بڑھڑا صحابی کھڑا ہے جیدہ نا ابو بردہ سلمی ہے چھڑیاں لگ دیاں برداشت نہیں کر سکیا دیوار چھوڑ کے دوڑ پی ہے ممبر دیاں سیڑیاں چڑھ دا ہے آخری تے آکے دا ہاتھ نہ پلیاز آدھے وات نہ مارے نہ لبانو محمد چمدہ چم چمدہ آئیو میرا حسین آفرین اجرکم اللہ بھلا ہونے اجرکم اللہ جیڑی میں سنی بھراون اور رومن دی دعوت دیتی آئی اگلے لفظ تے سنے آئے اللہ واسطے کوشش کرے آئے عدل کرے آئے کہیں دے آنکھیں نہ لگ اپنی آنکھیں نال فیصلہ کر اللہ دی قسم ہے جلے صحابی ہاتھ نہ پہ آئے اے چھڑی ہٹا لئیے اپنے فوجیاں نوادہ اس بڑھڑے دی گردن لاؤ کئی شامی کرسیاں چھوڑ آئے آدن حیاء کر محمد دا صحابی ہے حیاء کر نبی دا صحابی ہے اللہ دی قسم کتا بولے آئے آدھے صحابی نہ ہوئے میں تیری گردن لاوا ابو بردہ دے لخلانا دئی صحابی دا حیاء کرے لے آؤ جڑیاں کڑیاں پائی کھڑیاں نا واہ بھائی واہ اللہ تیرے ماتم قبول کرے اجرکم اللہ اجرکم اللہ حالے نہیں بولی اے سارے منظر رکھی نال بین وے تھی رہی جے ہے ہی طاقت جگرج میں بی بی دے 2 جملے پڑھا اسے لے بولی ہے جلے کتا کافر ہوئے
شراب پی کے آدھے محمد نبی کوئی نہیں، بنو ہاشم دے گھر جبریل نہیں آیا، اگے فضا دے پیچھے کھڑی آئی، ہونا دی اماں چھوڑ دے پردہ، اگوں ہٹ جا مینوں بولن دے، او میرے نانے دی نبوت حملہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جگر چلے آئے دو لفظ اوکھن، سید معافی دے میں آئے، فضا ہٹ گئی، ایک کمینہ جی میں بکواس بیٹھا کردائی، میری سین بدھے ہوئے ہتھا نال ایڈی جرت کی تھی ہے، بی بی آدھی اس کو دی ابنت طلقا، او ساڑھے آزاد کردہ غلامہ دی اولاد، چپ کر جا میں ڈساواں محمد کونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑا طویل خطبہ ہے، سارا نہیں بس ایک یا دو جملے۔ پہلا جملہ بی بی توحید دا پڑھے ہے، وط رسالت پڑھی، وط بابے دی ولایت پڑھی، اللہ دی قسمیں پڑھ دی آئی ہے، وط اچانک مصائب دے آئی ہے۔ بی بی آدھی ہے محمد میرا نانا ہے، علی میرا بابا ہے، جعفر تیار میرا چاچا ہے، او سیدوں رنج نہ ہویا ہے، آدھی زہرا میری ماں ہے، ازادارو اتھے جلے پہنچی ہے، ایک روم دا سفیر یزید دے نال بیٹھائی، اس تلوار کٹ لئی ہے، یزید دی گردن تے رکھی ہے، آدھا اوفن لقا والدین کا، او لعنتو بھی خدا دی، تو داداؤں میں باغی مرایا ہے، او بھیا دیئے میں محمد دیا، او اپنے نبی دا وہڑا اجاڑے آئی۔ رول ہے زندگی دا نہیں پتا۔ آخری لفظ، منت کرے نا نماز کدی نہ چھوڑی کرو، اے جرت ویکھی بی بی دی، اللہ دی میں نو قسم نے جلے روم دے سفیر گردن تے تلوار رکھی ہے، آدھے بے حیاء دس کیوں مرائی حسین نو، کیوں باغی ہلائی، کیوں بھیڑا قید کرائی نہیں، معافی دیوی ازادار، ایک کمینہ توتلی زبان اچ بولے ہے، ایک کتا دے حسین نماز نہیں پڑھدا، جی میں سکینہ کھڑی آئی، ٹر پئیے، آدھی چاچا، او میرا بابا نماز اچ بھر۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ بس آخری لفظ، اتنا اثر ہوئے خطبے دا، دربار ہلچل مچ گئی، لوگ اس سے لعنت کرن لگ گئے، جلے نفرین شروع ہوئی ہے، بے حیاء دا نشہ لہ گئی ہے، شراب ہتھوں ڈھائے گئی ہے، سر چاویں سین دی جرت ویکھے، اے لین لہندہ آیا ہے، اتھے آیا جتے کربلا دی مریم کھڑی آئی، آدھے علی دی دھی، بڑے مسائب ڈٹھے نہیں، پوچھ سکتا وڈی مصیبت کیڑی آئی آئی، آدھی جڑا تیرے نال بولے دی پئیا، او تے جیا بدماش کجا، میں جئی زینب کجا۔ اللہ لعنت اللہ۔ سارے مومن تشریف رکھو، بہت بڑی عظیم مکان، مولا پینتر پاک تواڈے آنسو قبول فرمائے، مولا پینتر پاک بانی